بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی ربوبیت کا ایک حصہ یہ ہے جو بار بار بیان کیا گیا کہ وہ اپنے سچے رسولوں کی تائید فرماتا ہے اور لوگوں کے سامنے ایسے مضبوط اور واضح ثبوت فراہم کرتا ہے جسے دیکھ کر انہیں یقین ہو جائے، انہیں اطمینان حاصل ہو جائے کہ یہ سچے رسول ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے وہ شخص جو جھوٹی رسالت کا دعوے دار ہو، اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا تقاضا ہے، بندوں کے ساتھ رحمت کا تقاضا ہے کہ اس کے جھوٹ کو بے نقاب کرے اور ظاہر کر دے کہ یہ شخص جو اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نمائندہ، شریعت ساز یا شارع کے مقام پر فائز بتانا چاہتا ہے، یہ جھوٹا ہے، اس سے دھوکہ کھا کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالا جائے، اللہ کے عذاب کا مستحق نہ بنایا جائے۔ چنانچہ اسی ضمن میں مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹے مدعی نبوت کی گفتگو جاری تھی کہ اس نے اپنی دلیلوں کے طور پر جو پیشین گوئیاں پیش کی تھیں اس کا جائزہ لیا جائے۔ پچھلے درس میں دعوی مسیحیت سے پہلے کی مرزا کی پیشین گوئیوں پر گفتگو ہوئی۔ اگلا عنوان ہے، شیخ صفی الرحمن مبارک پوری استاذ محترم رحمہ اللہ نے عنوان قائم کیا، دعوی مسیحیت کے بعد کی پیشین گوئیاں۔ اس ضمن میں متعدد پیشین گوئیوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے پیش گوئی متعلقہ ڈپٹی آتھم۔ عبارت ہے کہ اس پیش گوئی کا پس منظر یہ ہے کہ مرزا صاحب کے دعوی مسیحیت کے تقریباً 2.5 برس بعد، مسیحیت کا دعویٰ انہوں نے کیا، اس کے تقریباً 2.5 برس کے بعد مرزا صاحب اور ایک عیسائی پادری، یہ پادری تھا، عیسائی پادری ڈپٹی عبداللہ آتھم کے درمیان امرتسر میں مناظرہ ہوا، شہر امرتسر میں مناظرہ ہوا۔ یہ مناظرہ 15 روز تک ہوتا رہا، دونوں طرف سے رد و قدح کا سلسلہ چلتا رہا۔ آخر 5 جون 1893 کو مباحثے کے خاتمے کے دن مرزا صاحب نے اپنے حریف مسٹر آتھم کے متعلق ایک پرزور پیش گوئی فرما دی، جس کے اصل الفاظ یہ ہیں، یہ اس کے الفاظ جو مرزا نے پادری عبداللہ آتھم کے بارے میں کہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج رات جو مجھ پر کھلا ہے وہ یہ ہے کہ جب میں نے بہت تضرع اور ابتحال سے جناب الہی کی میں دعا کی، ابتحال یہ گڑگڑا کر عاجزی کے ساتھ، تضرع اور عاجزی کے ساتھ، میں نے بہت تضرع اور ابتحال سے جناب الہی میں دعا کی کہ تو اس امر میں فیصلہ کر، اور ہم عاجز بندے ہیں، تیرے فیصلے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس نے مجھے، جب یہ دعا کی میں نے، تو اس نے مجھے یہ نشان بشارت یہ نشان بشارت کے طور پر دیا ہے کہ اس بحث میں دونوں فریقوں میں سے جو فریق عمدن جھوٹ کو اختیار کر رہا ہے اور عاجز انسان کو خدا بنا رہا ہے، پھر سے یہ جملہ دہرا رہا ہوں، تو اس نے مجھے یہ نشان بشارت کے طور پر دیا کہ اس بحث میں دونوں فریقوں میں سے جو فریق عمدن جھوٹ کو اختیار کر رہا ہے اور عاجز انسان کو خدا بنا رہا ہے، وہ انہی دنوں مباحثے کے لحاظ سے، یعنی فی دن 1 مہینہ لے کر، 15 دن ہوا تھا تو فی دن 1 مہینہ لے کر یعنی 15 ماہ تک حاویہ میں گرایا جائے گا، یعنی جہنم میں، اور اس کو سخت ذلت پہنچے گی بشرطے کہ حق کی طرف رجوع نہ کرے، اور جو شخص سچ پر ہے اور سچے خدا کو مانتا ہے اس کی اس سے عزت ہوگی، اور اس وقت جب پیش گوئی ظہور میں آئے گی، بعض اندھے سوجاکھے کیے جائیں گے، سوجاکھے یعنی بینا کیے جائیں گے، یہ سوجھ بوجھ جو ہم اردو میں کہتے ہیں، تو سوجھ کا معنی بصارت اور بینائی بھی ہوتا ہے،
اور سوجھا سوجا کھا اسی سے غالباً بنا ہوا ہے، تو یا پھر یہ پنجابی لفظ ہو، سوجاکھے کیے جائیں گے، یہ سوجھ بوجھ اردو میں بولتے ہیں، غالباً ہندی ہے۔ بعض اندھے سوجاکھے کیے جائیں گے اور بعض لنگڑے چلنے لگیں گے اور بعض بہرے سننے لگیں گے۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی یہ عبارت کتاب جنگ مقدس روداد مناظرہ آتھم و مرزا صفحہ نمبر 188 سے منقول ہے۔ آگے عبارت ملاحظہ فرمائیں، اس پیش گوئی کے آثار و لوازمات خارجیہ بھی مرزا صاحب کی تقریر اور تشریح ہی میں سن لیجئے۔ اب اس کے کیا نتائج نکلے اور لوازمات خارجیہ خود مرزا صاحب جو بیان کر رہے ہیں ان کے الفاظ میں وہ کہتے ہیں کہ میں حیران تھا کہ اس بحث میں کیوں مجھے آنے کا اتفاق پڑا، معمولی بحثیں تو اور لوگ بھی کرتے ہیں، اب یہ حقیقت کھلی کہ اس نشان کے لیے تھا، گویا یہ معمولی بحث تھی اور میں پڑھ گیا، مقدر تھا، اور اب یہ سمجھ میں آیا کہ یہ کیوں ہوا تھا، یہ نشان جو مجھے ملا ہے اس کی وجہ سے تھا۔ نشان یعنی معجزہ، دلیل، نشان یعنی نشانی، معجزے کے طور پر۔ میں اس وقت اقرار کرتا ہوں کہ اگر یہ پیش گوئی جھوٹی نکلی، یعنی وہ فریق جو خدا تعالیٰ کے نزدیک جھوٹ پر ہے، وہ 15 ماہ کے عرصے میں آج کی تاریخ سے بسزائے موت حاویہ میں نہ پڑے، تو میں ہر ایک سزا اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ مجھ کو ذلیل کیا جاوے، روسیاہ کیا جاوے، چہرہ سیاہ کالا، چہرہ کالا کیا جائے، ذلیل کیا جائے، روسیاہ کیا جاوے، میرے گلے میں رسہ ڈال دیا جاوے، مجھ کو پھانسی دیا جاوے، ہر ایک بات کے لیے تیار ہوں، اور میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ضرور ایسا ہی کرے گا، ضرور کرے گا، زمین و آسمان ٹل جائیں پر اس کی باتیں نہ ٹلیں۔ یہ بھی اسی جنگ مقدس روداد مناظرہ آتھم و مرزا صفحہ سے ہی منقول ہے، صفحہ نمبر 188۔ اب غور فرمائیے کتنی شدت اور پرزور الفاظ میں یہ پیش گوئی کر رہا ہے۔ اس پیش گوئی کے تعلق سے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا معجزہ ہے، نشانی ہے، اللہ کی طرف سے گویا یہ دی گئی ہے، اور ضرور ضرور بھی ضرور ایسا ہی ہوگا، زمین و آسمان ٹل جائے یہ بات نہیں ٹلے گی۔ یہ پیش گوئی شیخ صفی الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ یہ پیش گوئی اپنے مضمون میں بالکل صاف ہے، کسی قسم کی ایچ پیچ اس مضمون میں نہیں، مطلب بالکل واضح ہے کہ ڈپٹی آتھم جس نے آدمی یعنی حضرت مسیح کو خدا بنایا ہوا تھا، اگر مرزا جی کی طرح الوہیت مسیح سے منکر اور توحید مسیح کا قائل اور اسلام میں داخل نہ ہوا تو عرصہ 15 ماہ میں مر کر حاویہ میں گرایا جاوے گا۔ یہ مرزا صاحب کی بالکل صاف صاف پیش گوئی تھی، مگر افسوس ایسا نہ ہوا، بلکہ مسٹر آتھم کفر پر رہ کر میعاد مقررہ کے بعد بھی قریباً 2 سال تک زندہ رہا۔ یہ الہامات مرزا تباششم صفحہ نمبر 6۔ اس کے بعد بھی 2 سال تک زندہ رہا۔ ملاحظہ فرمائیں، اللہ کے نبی یا سچے رسولوں میں سے کوئی بھی رسول اگر اس نے کوئی پیش گوئی فرمائی تو وہ پیش گوئی ہو کر رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کا ایک پورا لمبا چوڑا معاملہ ہے، اور مطلب ایک لمبی فہرست ہے کتب حدیث میں جس کا تذکرہ ہے۔ اس میں سے بہت ساری پیشین گوئیاں، کچھ کا تعلق آپ کی حیات طیبہ میں ہی تھا، آج آپ نے کہا 1 دن 2 دن 4 دن بعد وہ ظہور پذیر ہوئی، کچھ سال بھر بعد، کچھ کئی سالوں بعد، کچھ جیسے بدر کی رات میں آپ نے کہا کہ کل یہاں اس مقام پر فلاں آدمی پچھاڑا جائے گا، یعنی فلاں قتل کیا جائے گا مشرکین میں سے، اور آپ نے جو جگہ بتائی تھی جس کے لیے وہ وہیں مارا گیا۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے تائید ہے، بتایا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر آپ نے پیشگی جس کا ذکر کیا ویسا ہی ہوا۔ یہ لوگوں کے سامنے اللہ کی جانب سے یہ نشان اور رہنمائی ہے کہ یہ سچے رسول ہیں۔ پھر بہت ساری پیشین گوئیاں آپ کی وفات کے بعد کے زمانے سے ہے، پھر اس کے کچھ بعد سے، کچھ متوسطہ جو درمیانی ہے، کچھ آثار قیامت اور قیامت سے قریب، اور پھر اس میں قیامت کی نشانیاں اور اشراط الساعہ جسے کہا جاتا ہے اس قبیل سے کچھ ہیں، کچھ ایسی ہیں جن کا تعلق علمی اور دوسرے معاملات سے ہے جس کو ہم سائنسی موضوع کہیں گے، کائنات کے مختلف موجودات سے متعلق ہیں۔ تو بہت ساری پیشین گوئیاں وقوع پذیر ہوئی ہیں، اور ان کے واقع ہونے کا، سچ ہونے کا سلسلہ جاری ہے، اور سورج کے مغرب سے نکلنے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔
ہر پیش گوئی آپ کی بالکل سچی، اس میں ذرا سا بھی فرق نہیں پڑا۔ تو جیسے سچے رسول کی پیشین گوئیوں کا یہ حال ہے، اس کے بالکل برعکس جھوٹے مدعی نبوت کی پیشین گوئیوں کا یہ حال ہے جو مرزا صاحب کی اس پیش گوئی کا ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ مسٹر آتھم آج کے تاریخ سے جو بھی حساب لگایا کہ ایک دن کے اعتبار سے ایسا 15 مہینے میں مر جائے گا، لیکن مدت پوری ہونے کے بعد بھی 2 سال تک وہ زندہ رہا۔ مرزا صاحب نے اس پیش گوئی کے عبارت پڑھ رہا ہوں، مرزا صاحب نے اس پیش گوئی کے لوازم ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا، جو شخص، مرزا کی عبارت، جو شخص سچ پر ہے اور سچے خدا کو مانتا ہے، اس کی اس سے عزت ظاہر ہوگی، اس معاملے سے، اس نشان سے، اس واقعے سے۔ اور اس وقت جب یہ پیش گوئی ظہور میں آوے گی، بعض اندھے سوجاکھے کیے جائیں گے اور بعض لنگڑے چلنے لگیں گے اور بعض بہرے سننے لگیں گے، یہ ان کے الفاظ تھے۔ اب سنیے کہ 5 ستمبر 1894 کو مرزا صاحب کی مقررہ میعاد پوری ہو گئی۔ 5 ستمبر 1894 کو مرزا صاحب کی مقررہ میعاد 15 مہینے والی بالکل پوری ہو گئی، لیکن نہ پیش گوئی ظہور میں آئی، نہ اس کے لوازم، نہ کوئی اندھا بینا ہوا اور نہ کسی لنگڑے اور بہرے کو شفا حاصل ہوئی۔ جتنی باتیں بیان کی تھی ان میں سے کوئی واقع نہیں ہوئی۔ البتہ اس موقع پر مرزا جی اور ان کی جماعت کی جیسی کچھ عزت ظہور میں آئی، خدا دشمن کو بھی نصیب نہ کرے۔ ہاں، جسے انہوں نے عزت کہا، خوب ان کی عزت کی دھجیاں بکھیری گئی۔ ہاں، 6 ستمبر کو نہایت دھوم دھام سے شہر جلوس نکلے اور مرزا صاحب پر ایسی بھپتیاں کسی گئیں کہ الامان والحفیظ۔ ملاحظہ فرمائیں، مدت پوری ہوئی، قادیانیوں اور ان کے ماننے والوں کی طرف سے اب یہ آگے تذکرہ آ رہا ہے کہ خوب اہتمام کیا جا رہا تھا کہ یہ مدت پوری ہوتے مسٹر آتھم جو ہے دنیا سے چل بسے گا اور ان کی حقانیت ظاہر ہوگی، لیکن نہ وہ مرا، نہ اس کے مرنے سے یا فتح یاب ہونے کے جشن میں اور اس کے نتیجے میں جو مرزا صاحب نے کہا تھا کہ اندھے کچھ بینا ہو جائیں گے، لنگڑے چلنے لگیں گے اور فلاں شفا بہرے سننے لگیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ چنانچہ ایک جھوٹا عیسائی جو غلط دین پر ہے، باطل دین پر ہے، ہاں، اور دوسرے جھوٹے سے اس کا مناظرہ ہو رہا ہے، اور اگر ایک جھوٹے کے جھوٹ کو بھی ظاہر ہو جا اگر اس طریقے سے ہوتا تو یہ جھوٹا سچا ثابت ہو جاتا۔ ہاں، اس میں عبرت کے اور بھی کئی پہلو ہیں، اس کو میں نظر انداز کر کے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جلوس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ مسٹر آتھم کی موت نہ ہونے پر مرزا غلام احمد قادیانی کی پیش گوئی کے برخلاف جب اس کی موت اس کے مطابق نہیں ہوئی اور اس کی پیش گوئی غلط ثابت ہوئی، تو شہر علاقے میں دھوم دھام سے جلوس نکالے گئے۔ ان جلوسوں کے بارے میں ایک لفظ یہ کہنا چاہیے تعبیر کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی جھوٹی نبوت کا جنازہ تھا، اس کی تابوت میں ایک کیل تھی جو لوگوں کے سامنے کھلا ثبوت تھی کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اس کے باوجود جو لوگ اس کے مرید اور اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، ان پر تو وہ ان کی عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک قوم کی طرف سے ایک نہیں کئی اشتہارات، ایک طرف تو جلوس نکلے، پھر ہر ایک قوم کی طرف سے ایک نہیں کئی اشتہارات، اخبارات اور رسالہ جات نکلے جن میں مرزا جی کی عزت اور آؤ بھگت کے کلمات طیبات بھرے ہوئے تھے۔ ان اشتہارات کا نقل کرنا تو کار دارت، ان کا نمونہ نقل کرنا بھی طول سے خالی نہیں۔ اگر ان کے نمونے کو بھی پیش کیا جائے تو ایک بے جات والت ہوگی، پھر انہیں نقل کرنے کی چنداں حاجت بھی نہیں، کیونکہ پیش گوئی کی مدت کے خاتمے پر مخالفین نے جیسی کچھ خوشی منائی تھی اور مرزا جی کی جیسی کچھ تذلیل کی تھی، اس کا ایک اجمالی خاکہ مرزا صاحب نے خود ہی کھینچ دیا ہے۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں، مرزا کی عبارت یعنی لوگوں نے کس طرح سے دھوم دھام مچائی اس کی شکست پر، پیش گوئی کے غلط ثابت ہونے پر، اس کا تذکرہ خود مرزا کے ان الفاظ میں نظر آتا ہے جو آگے منقول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے، یعنی مرزا صاحب کے مخالف عیسائیوں وغیرہ نے، قوس میں انہوں نے پشاور سے لے کر الہ آباد تک اور بمبئی اور کلکتہ اور دور شہروں تک نہایت شوخی سے ناچنا شروع کیا، اور دین اسلام پر قوس لگایا گیا نسخے کے طور پہ کہ نہیں، بلکہ مرزا صاحب کی مسیحیت پر، ہاں، اس کی مسیحیت اور اس کے جھوٹ پر، ہاں،
اور دین اسلام پر قوس میں نہیں بلکہ مرزا صاحب کی مسیحیت پر ٹھٹھے کیے، اور یہ سب یہودی صفت اور اخبار والے ان کے ساتھ خوش خوش اور ہاتھ میں ہاتھ ملائے ہوئے تھے۔ سراج منیر صفحہ نمبر 47۔ یہ مرزا صاحب کی عبارت ہے۔ آگے یہاں ان مذبوحی حرکات کا ذکر بھی، شیخ صفی الرحمن صاحب کہتے ہیں کہ یہاں ان مذبوحی حرکات کا ذکر بھی دلچسپی سے خالی نہیں جنہیں مرزا صاحب اور ان کے مریدوں نے وقت مقررہ پر ڈپٹی آتھم کی موت کے لیے اختیار کیا تھا۔ مرزا محمود کا بیان ہے کہ آتھم کی پیش گوئی کا آخری دن تھا تو نہایت کرب و اضطراب سے اس کی موت کی دعائیں کی گئیں۔ فرماتے ہیں میں نے تو محرم کا ماتم بھی اتنا سخت نہیں دیکھا۔ حضرت مرزا صاحب ایک طرف دعا میں مشغول تھے اور بزرگان سلسلہ مسجد میں، اور نوجوان طبقہ خلیفہ اول یعنی حکیم نور الدین کی دکان میں، اور عورتیں بھی بین کرتی تھیں اور چیخیں مارتی تھیں جن کی آواز 100 گز تک جاتی تھی، اور ہر ایک کی زبان پر یہی فقرہ تھا، یا اللہ آتھم مر جائے، یا اللہ آتھم مر جائے۔ الاعتصام لاہور 9 جون 1967 بحوالہ الفضل قادیان 20 جولائی 1940 15 اکتوبر 1942۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے؟ یہ قادیانیوں کے اندر جو بے چینی، خود مرزا صاحب کے اندر جو اضطراب تھا، آگے کی ایک اور عبارت سے معلوم پڑتا ہے۔ مرزا صاحب کے مرید خاص عبداللہ سنوری کا بیان ہے، جب آتھم کی میعاد میں صرف ایک دن رہ گیا، پورا مہینہ جو مدت پوری ہونے کے لیے کہ 15 مہینہ مکمل ہو جائے گا تو یہ مر جائے گا اس وقت تک، تو جب ایک دن باقی رہ گیا، جب آتھم کی میعاد میں صرف ایک دن رہ گیا تو آپ نے یعنی مرزا صاحب نے مجھے کہا کہ عبداللہ اتنے قوس میں ہے کہ وزن یاد نہیں، اتنے وزن کا اتنے چنے لے آؤ، اور ایک چنے پر 100 سورہ، ایک چنے پر سورہ فیل پڑھو، جو دشمن کی ہلاکت کا وظیفہ ہے۔ یہ قوس میں اتنے چنے لے کر آؤ اور ایک چنے پر سورہ فیل پڑھو، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ قوس میں جو دشمن کی ہلاکت کا وظیفہ ہے۔ جب وظیفہ پورا ہو گیا تو آپ ہمیں ساتھ لے کر ایک غیر آباد کنویں پر گئے اور وہ چنے اس میں پھینک کر بھاگ آئے۔ سیرت المہدی جلد اول صفحہ نمبر 178۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مرزا صاحب جس پیش گوئی کو آسمانی پیش گوئی کہہ رہے ہیں، اور یہ اتنے پرزور الفاظ میں کہا کہ مجھے بشارت ہوئی، اللہ نے مجھے یہ نشان دیا۔ چھوٹے موٹے مباحثے تو دوسرے بھی کرتے ہیں، میں کیوں اس میں آ گیا؟ تو یہ حکمت سمجھ میں آئی کہ اس میں اللہ کو مجھے معجزہ دینا تھا، نشان دینا تھا۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ بعد میں دوسری عبارت میں کہ یہ بالکل آسمان و زمین ٹل جائے لیکن اس میں فرق پڑنے والا نہیں۔ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تائید اور اس کی خبر کی بات کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف اپنی پیش گوئی کے پورا ہونے کے لیے یہ جتن اور الٹی سیدھی حرکتیں، اور جو عمل اختیار کر رہے ہیں، سورہ فیل چنے پر پڑھ کر پھر اسے ایک کنویں میں پھینک آنا، یہ خود اسلامی شریعت کی صحیح تعلیمات کی روشنی میں بدعتی عمل ہے۔ لوگوں کے خود ساختہ جھاڑ پھونک اور جادو ٹونے کے جو عمل اختیار کر دیا، ہمارے ہاں جو پھونک جھاڑ کی بابا گیری کی دکانیں چلتی ہیں، ان میں یہ ایجاد بندہ کے قبیل سے یہ عمل ہے۔ قرآن و حدیث سے، سلف سے یہ عمل اور اس قسم کا عمل ثابت نہیں ہے۔ دعائیں، اذکار مسنونہ موجود ہیں، قرآن کی تلاوت، مریض پر دم کرنا، کھانے پینے کی چیزوں پر دم کرنے کے سلسلے میں اختلاف ہے، احادیث میں اس کا واضح ثبوت نہیں ملتا۔ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں وہ بعض روایتیں پیش کرتے ہیں، خیر وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن یہ جو عمل انہوں نے اختیار کیا، یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ مسنون عمل نہیں ہے۔ ایک شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، ایک شخص اپنے ایک نشان کا جو آسمان سے اللہ کی طرف سے تائید کی دہائی دے رہا ہے کہ مجھے تائید شدہ ہے کہ ایسا ہوگا، وہ ایسے عمل کرنے پر مجبور ہے۔ بتائیے اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ مرزا صاحب کی، شیخ صفی الرحمن صاحب نے کہا مرزا صاحب کی یہ کارروائی نہیں، جو انہوں نے سورہ فیل چنے پہ پڑھوا کے کنویں میں پھینکا ایک آدمی کے ساتھ، عبداللہ سنورے کے ساتھ، عملیات کا ایک حصہ تھی یہ کارروائی، نہیں بلکہ عملیات کا ایک حصہ تھی جن کی مشق آپ نے اوائل عمر میں کی تھی۔ اس عمل کا مقصد یہ تھا کہ ڈپٹی آتھم اس کے اثر سے مر جائے، مگر اے بسا آرزو کے خاک شدہ، اے بسا آرزو کے خاک شدہ۔
اس سلسلے میں پورے ہندوستان نے صحیح العقیدہ مسلمانوں اور دیگر اہل بدعت ہوں یا دوسرے جو مرزا کے مخالفین تھے، سب نے اس کی خبر لی اور اس کی نبوت کا جنازہ اٹھایا اور اس کے اس جھوٹ کا، پیشین گوئی کے جھوٹ ہونے کا خوب ڈھنڈورا پیٹا، لیکن اس کے باوجود یہ شخص پوری بے شرمی اور ہٹ دھرمی کے ساتھ اپنے دعووں پر قائم رہا، اور اس کے ماننے والے اتنے بے غیرت اور بے عقل کہ اس کے باوجود اس سے کچھ تسلی کے سامان لے کر بہل گئے۔ اور یہ اس کی ایک پیش گوئی کا معاملہ نہیں ہے۔ آگے پڑھتے جائیے، یہاں ہم جن چیزوں کا تذکرہ کریں گے یا اس کتاب میں جن کا تذکرہ ہے وہ کچھ نمونے ہیں، ساری پیشین گوئیوں کا حشر نہیں ہے، آپ کو بعض نمونے بعض دوسری کتابوں میں بھی ملیں گے۔ نمبر 2، مرزا کی جھوٹی پیش گوئیوں کا دوسرا نمبر، پیش گوئی متعلقہ پنڈت لیکھ رام تعارف آگے آ رہا ہے۔ پشاور میں ایک صاحب پنڈت لیکھ رام ہوا کرتے تھے، وہاں کے آریہ سماج کے سبھاسد، سبھا انجمن محفل، صد وہ ممبر، بڑے ہی بے لگام، منہ پھٹ اور بد زبان۔ مرزا صاحب نے ان سے چھیڑخانی کر کے اسلام، اہل اسلام اور پیغمبر اسلام کو وہ گالیاں اور صلواتیں سنوائیں کہ خدا کی پناہ۔ مرزا صاحب اور لیکھ رام میں ٹکر اسی وقت شروع ہو گئی تھی جب کہ ابھی مرزا صاحب صرف مجدد اسلام بلکہ مبلغ اسلام بنے تھے۔ 1886 میں مرزا صاحب نے جب سرما چشم آریہ نامی کتاب لکھی تو اس میں معزز آریوں کو مباہلے کی دعوت دی اور بہت صاف طریقے پر فرمایا کہ مباہلے کے اثر کے ظہور کے لیے 1 سال کی مدت ہوگی، ہم مباہلہ کریں گے اور اس کے اثر کا ظاہر ہونا 1 سال کی مدت میں ہوگا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں اور پھر یہ فیصلہ آسمانی کے انتظار کے لیے اور پھر یہ نہیں ہے، اور پھر فیصلہ آسمانی کے انتظار کے لیے 1 برس کی مہلت ہوگی۔ سرمہ چشم آریہ صفحہ نمبر 213۔ اور اگر 1 سال کے عرصے میں مرزا صاحب پر کوئی عذاب و وبال نازل ہو گیا یا آپ کے حریف مقابل پر کوئی عذاب و وبال نازل نہ ہوا، اس پر نہیں ہوا، ان پر ہوا، ان دونوں صورتوں میں یہ عاجز یعنی مرزا قابل تاوان 500 روپیہ ٹھہرے گا۔ یہ بھی اسی سرمہ چشم آریہ سے منقول ہے، یعنی مطلب یہ کہ اس پوری مدت میں اگر مرزا صاحب کو کوئی نقصان پہنچا تو یہ شکست بھی ان کی تاوان کے ذمہ دار ہوں گے، یا آریہ پر کوئی عذاب نازل نہیں ہوا مطلب ان پر ہونا ضروری ہے سال بھر کی مدت میں، اور ایسا نہیں ہوا دونوں باتیں، تو کہا کہ قابل تاوان 500 روپیہ ٹھہرے گا یہ مرزا۔ آگے ملاحظہ فرمائیں کہ اس دعوت مباہلہ کی اشاعت کے بعد پنڈت لیکھ رام مقابلے پر آیا اور اس نے دعوت مباہلہ منظور کرتے ہوئے 1888 میں مباہلہ نامہ شائع کر دیا۔ چاہیے تھا کہ مرزا صاحب کی مقرر کی ہوئی شرط کے مطابق 1879 میں اس پر کوئی عذاب آ جاتا، مگر ایسا نہ ہوا اور دونوں فریق اپنی اپنی جگہ صحیح سالم رہے۔ اس مباہلے کے بعد فریقین میں آسمانی نشان دیکھنے اور دکھانے کا مطالبہ اور وعدہ ہوتا رہا، اور مرزا صاحب کہتے رہے کہ میں تمہیں اپنی صداقت پر خدائی نشان ضرور دکھاؤں گا، مگر اس نشان کے ظہور کے بعد تمہارا رویہ کیا ہوگا یہ طے ہو جانا چاہیے۔ آخر دونوں میں ایک معاہدہ ہوا جس کے بارے میں مرزا صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ معاہدہ جو نشانوں کے دیکھنے کے لیے اس راکم اور لیکھ رام کے مابین تحریر پایا تھا، اس معاہدے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی پیش گوئی لیکھ رام کو سنائی جائے اور وہ سچی نہ ہو تو ہندو دھرم کی سچائی کی دلیل ہوگی۔ اگر ایسا نہ ہوا تو یہ ہندو دھرم کی سچائی کی دلیل ہوگی۔ قوس میں ملاحظہ فرمائیے، حاشیے میں لکھتے ہیں مولانا صفی رحمانی سے عبارت پر کہ کیا خوب منطقی دلیل ہے۔ پیش گوئی غلط ہونے سے یہ نتیجہ تو نکل سکتا ہے کہ پیش گوئی کرنے والا جھوٹا ہے، لیکن اس سے یہ کیسے ثابت ہو جائے گا کہ ہندو مذہب سچا ہے۔ اور فریق ثانی مطلب یہ دیکھیے، یہ بھی ایک بیوقوفانہ اور احمقانہ بات اور معاہدے میں درج کیا جا رہا ہے۔ اگر ان کی بات غلط نکلی تو ہندو مذہب سچا، یہ کیسی بات ہوئی؟ مرزا کی بات اگر غلط نکلی تو وہ سچا۔ اور فریق پیش گوئی کرنے والے پر یعنی مرزا پر لازم ہوگا کہ آریہ مذہب کو اختیار کرے یا 360 روپیہ لیکھ رام کو دے دے۔
360 روپیہ لیکھ رام کو دے دے۔ اگر پیش گوئی کرنے والا سچا نکلے تو اسلام کی سچائی کی دلیل ہوگی۔ اگر پیش گوئی کرنے والا سچا نکلے تو اسلام کی سچائی کی دلیل ہوگی اور پنڈت لیکھ رام پر واجب ہوگا کہ وہ اسلام قبول کرے۔ یہ استفتاء مصنفہ مرزا صاحب صفحہ نمبر 9۔ اب اس عبارت کو نقل کرنے کے بعد شیخ صفی الرحمن صاحب کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ صاف اور دو ٹوک طور پر بتلا رہا ہے کہ مرزا صاحب لیکھ رام کے متعلق جو بھی پیش گوئی کریں گے وہ بہرحال ایسی ہوگی کہ اس کے ظہور کے وقت لیکھ رام زندہ ہوگا اور اسے معاہدہ کی روح سے اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ سنا آپ نے کہ جو بھی شکل ہوگی ظاہر ہونے کے بعد جب وہ زندہ رہے گا تبھی تو اسلام قبول کرے گا، کیونکہ زندہ بچے بغیر اسلام قبول کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب اس معاہدے کے تحت مرزا صاحب نے جو پیش گوئی فرمائی اسے ملاحظہ فرمائیے۔ لکھتے ہیں خداوند کریم نے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ آج کی تاریخ سے جو 20 فروری 1893 ہے، 6 برس کے عرصے تک یہ شخص اپنی بدزبانیوں کی سزا میں عذاب شدید میں مبتلا ہو جائے گا۔ سو اب اس پیش گوئی کو شائع کر کے تمام مسلمانوں اور آریوں اور عیسائیوں اور دیگر فرقوں پر ظاہر کرتا ہوں کہ اگر اس شخص پر 6 برس کے عرصے میں آج کی تاریخ سے کوئی ایسا عذاب نازل نہ ہوا جو معمولی تکلیفوں سے نرالا اور خارق عادت اور اپنے اندر الہی ہیبت رکھتا ہو، تو سمجھو کہ میں خدا کی طرف سے نہیں اور نہ اس کی روح سے میرا یہ نطق ہے، نہ اس کی روح سے میرا یہ نطق بولنا ہے۔ اور اگر میں اس پیش گوئی میں کاذب نکلا، جھوٹا نکلا، تو ہر ایک سزا کے بھگتنے کے لیے تیار ہوں اور اس بات پر راضی ہوں کہ مجھے گلے میں رسہ ڈال کر سولی پر کھینچا جاوے، اور باوجود میرے اس اقرار کے یہ بات بھی ظاہر ہے کہ کسی انسان کا اپنی پیش گوئی میں جھوٹا نکلنا خود تمام رسوائیوں سے بڑھ کر رسوائی ہے۔ سراج منیر صفحہ نمبر 12۔ یہ مرزا صاحب نے کہا کہ پیشین گوئی میں جھوٹا نکلنا سب سے بڑی رسوائی ہے، اور ایسی رسوائی مرزا صاحب کے حصے میں بار بار آتی رہی۔ آگے فرمایا شیخ صفی الرحمن صاحب لکھتے ہیں اس عبارت کے بعد، اس پیش گوئی کی روح سے چاہیے تو یہ تھا کہ 6 سال کے عرصے میں یعنی 20 فروری 1899 تک لیکھ رام پر کوئی ایسا نرالا، خارق عادت اور ہیبت الہی رکھنے والا عذاب آ جاتا جس کے نتیجے میں مرزا صاحب اس سے قبول اسلام کا مطالبہ کرتے اور وہ حسب معاہدہ مسلمان ہوتا۔ لیکن ایسا کوئی واقعہ سرے سے پیش ہی نہیں آیا، بلکہ پیش گوئی کی مدت مکمل ہونے سے تقریباً 2 سال پہلے ہی 6 مارچ 1897 کو کسی شخص نے چھرا مار کر لیکھ رام کا کام تمام کر دیا اور وہ اس دنیا سے چل بسا۔ اس کی سرے سے نوبت ہی نہیں آئی کہ اس پر کوئی خارق عادت عذاب نازل ہو اور اس سے قبول اسلام کا مطالبہ کیا جائے۔ کم سے کم 4 سال تو گزرا تھا، اس میں بھی نہیں ہوا۔ اس تفصیل سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مرزا صاحب کی یہ پیش گوئی 2-4 کی طرح غلط نکلی، 2-2-4 کی طرح غلط نکلی۔ ان کا کہنا غلط تھا۔ اگر پیش گوئی تھی اللہ کی طرف سے، اس کا مطلب اس مدت تک اسے زندہ رہنا چاہیے تھا، اور اس کا معاملہ جو جیسا مرزا نے بتایا ویسا ہونا چاہیے تھا۔ لیکن 2 سال پہلے ہی مرنے سے موت دے کر اللہ نے بتایا کہ یہاں بھی مرزا صاحب جھوٹے ہیں۔ مگر لیکھ رام کے قتل کے بعد مرزا صاحب نے حیرت انگیز ڈھٹائی اور چالاکی کے ساتھ یہ ڈھنڈورا پیٹنا شروع کیا کہ میری پیش گوئی سچی نکلی، کیونکہ میری بتلائی ہوئی میعاد یعنی 6 سال کے اندر اندر لیکھ رام کی موت واقع ہوئی ہے۔ حالانکہ مرزا صاحب کی پیش گوئی لیکھ رام کی موت کی بابت نہ تھی، بلکہ اس پیش گوئی کے پس منظر کا یہ لازمہ تھا کہ لیکھ رام زندہ رہتا، اور اگر بالفرض اس پیش گوئی کا تعلق موت سے تسلیم بھی کر لیا جائے، اس کے اسلام قبول کرنے والی بات بھی تھی اس میں۔ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ اگر بالفرض اس پیش گوئی کا تعلق موت سے تسلیم بھی کر لیا جائے تو ظاہر ہے کہ لیکھ رام کی موت خرق عادت کے طور پر وقوع پذیر نہیں ہوئی۔ چھرے سے قتل کیا جانا آئے دن کے معمولات میں سے ہے، اور چھرا قتل کا ایک طبعی آلہ، ذریعہ اور سبب ہے، اور مرزا نے کہا تھا کہ غیر طبعی۔ حالانکہ خرق عادت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ چیز کا وجود اپنے طبعی آلہ و سبب کے بغیر ہو جائے۔ مثلا اگر لیکھ رام کی گردن یا اس کے اعضاء یوں ہی کسی آلہ و ہتھیار کے بغیر اپنے آپ کٹ کر علیحدہ ہو جاتے، یا مثلا وہ آسمان کی طرف سے کسی طبعی ذریعے کے بغیر
اٹھ جاتا اور پھر زمین پر دے مارا جاتا، اسی طرح کہ کسی مافوق الفطری ذریعے سے اس کی موت آ جاتی تو اسے خرق عادت سے تعبیر کیا جاتا، لیکن چھرے سے قتل کیا جانا تو بہرحال عادی امور میں سے ہے، اس لیے مرزا صاحب کی پیش گوئی بہر صورت غلط اور باطل ہے۔ یعنی مرزا صاحب نے جو نشان کہا تھا وہ یہ کہا تھا کہ یہ واقعہ ایسا ہو کہ عام چھوٹی موٹی باتیں یا معمول کے مطابق نہ ہو، ایسے طریقے سے اس کا معاملہ ہو عذاب کا جس میں خرق عادت پہلو پایا جائے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ہے ہیبت کا پہلو، عذاب کا پہلو پایا جائے، ایسا کچھ معاملہ نہیں تھا، یہ تو عادی معاملہ تھا۔ مرزا صاحب کی ایک اور حیرتناک شعبدہ بازی یہ بھی سنتے چلیے کہ لیکھ رام اور مرزا صاحب میں جو مباہلہ ہوا تھا اس پر عذاب کی مدت تو صرف 1 سال تھی، ہاں، جو 1879 میں ختم ہو گئی تھی۔ ہاں، اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے بعد کسی پر کوئی مصیبت آئے تو اسے مباہلے کا اثر ہرگز نہیں قرار دیا جا سکتا، لیکن اس مدت مباہلہ کے خاتمے کے کوئی 8 برس بعد جب 1897 میں لیکھ رام قتل ہوا تو مرزا صاحب بڑے فخر و مباحات کے ساتھ بول اٹھے کہ یہ مباہلے کا اثر ہے اور کہ وہ میری زندگی ہی میں مر گیا۔ کتنی بکواس اور بھونڈی بات ہے، اور ایسے تضادات اور جھوٹی باتیں اس کی زندگی، اس کی پیشین گوئیوں میں مسلسل پایا جاتا ہے، تو جیسے اس کی پیش گوئی جھوٹی، ظاہر سی بات ہے کہ اس کی نبوت جھوٹی۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے جھوٹ سے اور جھوٹ کے دھوکوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔